بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج ہم درود شریف سے متعلق کچھ ایسی باتیں کرنا چاہتے ہیں جن کے جوابات، جن میں سے بعض باتوں کے جواب حالانکہ پہلے دیے جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود مستقل وہ سوال بار بار ریپیٹ ہو کر آ رہے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ہم درود شریف سے متعلق اس پارٹ 3 کے اندر کچھ ایسی باتیں بتائیں جو شاید سوال کرنے والے آسانی سے اس بات کو سمجھ سکیں۔ بعض لوگوں کا سوال ہے کہ جی ہماری کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو کسی بھی طرح ختم ہوتی ہی نہیں ہیں، خوب ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں، بہت زمانے سے پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، یا ہم مفلس ہیں، یا رشتہ ہے، یا کوئی پسند کا رشتے کا مسئلہ ہے، یا جو بھی اس ٹائپ کا ہے، اور وہ سارا کچھ کر لیا گیا ہے اور درود شریف بھی بہت عرصے سے پڑھ رہے ہیں مگر مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اس کا جواب لے کر میں حاضر خدمت ہوں آج کے اس تیسرے پارٹ کے اندر۔ معزز بہنوں اور بھائیوں، درود شریف کو اصل میں ایک بات تو یہ کہ عاشقانہ پڑھو، یہ بات پہلے ذکر ہو چکی ہے۔ عاشقانہ پڑھو، اپنے یقین کو مضبوط کر کے پڑھو، اس بات کا یقین دل میں پیدا کرو انشاءاللہ درود شریف کی برکت سے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اس بات کا یقین پیدا کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا میں راضی رہو۔ اگر اللہ رب العزت کا کوئی فیصلہ کسی بھی سلسلے میں ہمارے متعلق کچھ بھی آ رہا ہے تو ہم اس پر اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر کر اس پر خوش رہیں کہ اگر اللہ رب العزت سے ہم نے اس چیز کو مانگا تھا اور پھر بھی وہ چیز ہمیں نہیں مل پائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حق میں چونکہ رب ہی زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ کیا چیز بہتر ہے، اس لیے ہمیں اللہ نے دی نہیں ہے، اللہ اس کا ہمیں اجر دے گا، اور بہرحال یہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں تھی۔ ایک اور بات سنیے، کئی مرتبہ یہ سوال ہے کہ جی ایسی شدید بیماری ہے یا ایسے شدید اثرات ہیں جو حل ہی نہیں ہو رہا ہے، بہت درود شریف پڑھ لیا اور بہت زیادہ سب کچھ کر لیا مگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ میں آپ کو اس کے متعلق چند ایک دو باتیں بتاتا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سن کر اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں، اللہ رب العزت کو اگر منظور ہوگا آپ کی بیماری یا آپ کے اثرات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا ہے غالباً پارٹ 1 کے اندر ہم نے اس کا ذکر کیا، لیکن میں بات کو روک کر بتاؤں، آج کی اس کلپ کو سمجھنے سے پہلے آپ کو پارٹ 1 اور پارٹ 2 ضرور دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ نے پارٹ 1 اور پارٹ 2 نہیں دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ کلپ اتنی زیادہ سمجھ میں نہ آئے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اثرات ختم ہو جائیں اور درود شریف کی برکت سے ختم ہو جائیں، یا کوئی بہت زیادہ لاعلاج مرض ہے جس کا سارے علاج کیے جا چکے ایران توران، مطلب ملک اور بیرون ملک، آپ جو بھی کر سکتے تھے وہ سب کچھ کر لیا مگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس تصور اور اس خیال کے ساتھ درود شریف پڑھیں کہ میں روضہ اقدس پر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور میں بیٹھا ہوا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بیٹھا ہوا ہوں، ان کی دربار میں بیٹھا ہوا ہوں، ان کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہوں، اور ان کے مبارک سینے سے ایک نور نکلتا ہے اور میرے سینے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کا تصور کر لیتے ہیں کہ میرے سینے میں یا میرے دل میں داخل ہوتا ہے تو یقین جانیے آپ کے دل کی جو روحانی بیماریاں ہیں، ہم سب روحانی مریض ہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت یافتہ بنا دے، آپ کے دل میں جب وہ مبارک نور داخل ہوگا تو آپ یقین جانیں آپ پہلے دن اگر تصور میں کامیاب رہے تو آپ پہلے دن دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آپ کے دل کی دنیا میں ایک تبدیلی آ گئی ہے، ایک ہلچل مچ گئی ہے۔ لیکن مسئلہ اس وقت دل کی تبدیلی کا اگر نہیں ہے، بالفرض حالانکہ سب کا مسئلہ ہے، سب اس کو کریں، لیکن مسئلہ ہے اثرات کو ختم کرنے کا یا مسئلہ ہے کسی شدید مرض کو ختم کرنے کا، تو آپ یہ تصور کریں کہ وہی والا نور میرے جسم کے اندر داخل ہو رہا ہے اور جسم کے اندر جہاں جہاں جو بھی مرض ہے وہ امراض تمام کے تمام اللہ کے فضل سے اس نور کی برکت سے نکل کر ختم ہو رہے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کا ہاتھ بیمار ہے، ہاتھ کے اندر کوئی پرابلم ہے، تو آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ نور میرے ہاتھ کے اندر داخل ہو رہا ہے اور یہاں جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سب کو باہر پھینک رہا ہے اور اندر شفا داخل ہو رہی ہے اللہ کے حکم سے۔ یہ چیز ایسے ہی اثرات کی بات ہے، اثرات
داخل ہیں، اثرات نے قبضہ جما رکھا ہے اور اثرات کی وجہ سے مختلف بیماریاں اگر پائی جا رہی ہیں، تو یہ تصور کریں کہ وہ نور مبارک میرے جسم کے اندر داخل ہو رہا ہے، اور جتنے بھی اثرات جہاں بھی جسم کے جس حصے میں بھی یا پورے جسم کے اندر اثرات نے جہاں سے بھی مجھے جکڑ رکھا ہے، بفضلہ تعالیٰ وہ سارے اثرات اس نور کی برکت سے نکل کر بھاگ رہے ہیں اور مجھے شفا مل رہی ہے۔ اس تصور کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ درود شریف کی بات یاد رہے آپ کو، 500 مرتبہ پڑھنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ میں پھر دہرا دوں کہ یہ اصل میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بدریائے خواب عطا فرمودہ ہے، اس میں ہمارا کچھ نہیں۔ اس لیے میں بڑی تاکید سے کہتا ہوں 499 نہیں ہونا چاہیے، 501 نہیں ہونا چاہیے، مطلب عدد فکس رہے 500۔ اگر آپ کو زیادہ پڑھنے کا شوق ہے ماشاءاللہ تو اس 500 کے عدد کے علاوہ پھر آپ چاہے لاکھوں میں پڑھیں، ہم نہیں روکتے۔ بہت اچھی بات ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، بہت مبارک ہیں۔ ایسے ہی مان لیجئے آپ کسی اور مریض کا علاج کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی عزیز بیمار ہے، وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتا، آپ اسی تصور کو بنائیں جو میں نے تصور شروع میں ذکر کیا ہے۔ اس تصور میں جو نور آپ کو محسوس ہوا، اس نور کو یہ تصور بنائیں کہ یہ نور ہمارے اس عزیز کے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اس کے اندر اگر اثرات ہیں، سحر و عصب ہیں، تو وہ نکل کر بھاگ رہے ہیں، اور بیماری ہے تو بفضلہ تعالیٰ یہ نور جب اندر داخل ہو رہا ہے تو وہ بیماری بھی نکل کر بھاگ رہی ہے۔ اس تصور کو آپ بنائیں۔ اگر آپ کا تصور پہلے دن بن گیا تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ رزلٹ بھی پہلے دن ملے گا، لیکن اگر پہلے دن نہیں بھی بن سکا تو کوئی بات نہیں، مایوسی کی کوئی بات نہیں، آپ لگے رہیے۔ بعض بہنوں بھائیوں نے کہا ہے کہ جی ہمارا تصور ہم نے بہت کوشش کر لی، بن ہی نہیں رہا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا کام تو ہمارا کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے حق میں جتنی تاثیر سمجھے گا اتنی تاثیر عطا فرمائے گا۔ آپ اپنا کام کریں تو صحیح، آپ لگے رہیے، تصور نہیں بننا ہے، مایوس نہ ہو، درود شریف پڑھنا چھوڑے نہیں، اس درود شریف کی برکت سے ہی مانگتے رہیں اللہ مجھے تصور بھی بن جائے، یعنی میں دھیان سے پڑھ بھی سکوں، اور میری جو حاجتیں اللہ فلاں بیمار ہے، یا میں بیمار ہوں، یا میرے کو سحر ہے، یا فلاں، یا میرا عزیز روٹ گیا ہے، فلاں جو بھی مسائل ہیں اللہ ان مسئلوں کو حل کر دیجئے۔ یہ ایک اور طریقہ ہے، ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ اس درود شریف کو جو مکمل ہو جائے، تصور بن رہا ہے تو نہیں بن رہا ہے تو درود شریف جب آپ کی مکمل ہو گئی، ایک بوتل لے لیجئے، بوتل کے اندر پانی ہونا چاہیے، اور اس کے اندر آپ دم کریں، پھونک ماریں درود شریف پڑھنے کے بعد۔ جب مکمل ہو گیا 500 مرتبہ کا درود شریف کا عمل آپ کا مکمل ہو گیا، آپ اس بوتل کے اندر دم کریں اور اس کے پانی کو پیتے رہیں، اور اس میں اور پانی ملاتے رہیں تاکہ یہ ختم نہ ہو۔ کوئی آئل وغیرہ جو آپ سر میں لگاتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، اس میں بھی دم کر سکتے ہیں، اس میں بھی پھونک مار سکتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ زمزم کے پانی کا استعمال کریں۔ زمزم کے پانی کو روزانہ کم سے کم 1-2 بار اپنے مسئلے کے حل کی نیت سے پی لیا کریں، کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس مقصد کے لیے زمزم کا استعمال کیا جاتا ہے، زمزم جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے، اللہ کے فضل سے وہ مقصد حل ہو جاتا ہے۔ آپ دنیا کے سب سے بڑے مریض ہیں، آپ دنیا کے سب سے بڑے سحر اور عصب زدہ ہیں، آپ دنیا کے سب سے بڑے ستائے ہوئے مظلوم شخص ہیں۔ آپ یقین جانیے آپ ان دونوں کاموں کو کر لیجئے، اللہ رب العزت نے چاہا انشاءاللہ آپ کو رونا نہیں پڑے گا۔ اور یہ باتیں میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا ہوں بھائی، یہ تو چونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، اگر آپ نے پارٹ 1 پارٹ 2 اگر سن لیا ہے تو پھر آپ کو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں کس طرح سے باتیں کہہ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملنے والا یہ مبارک عمل، اور اس پر اپنے شیخ و مرشد حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مدارس العلوم سہارنپور کے ناظم و متولی ہوا کرتے تھے اپنے وقت میں، تو ان کے طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی درود شریف کو جو ہم نے پڑھا ہے تو الحمدللہ دنیا کے وہ بڑے بڑے مسئلے صرف اپنے نہیں اللہ کے فضل سے دوسروں کے بھی جانے کتنوں کے مسئلے حل ہوئے ہیں۔ اب آخر میں ایک سوال اور جو بار بار کیا گیا ہے کہ درود شریف کون سی پڑھیں، پارٹ 2 میں اس کا جواب دیا گیا ہے، آپ دیکھیں، لیکن پھر ایک بار دہراتا ہوں کہ درود شریف وہ پڑھیں جس میں لفظ امی کا ذکر ہو، جیسے درود جمعہ ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس درود شریف کو پڑھیں۔ اس کو جمعے کے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ پڑھا جاتا ہے نا، اور
اس سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اس کو جاننے کے لیے پارٹ 2 دیکھیے. اس کا میں ڈسکرپشن میں اس کا ان دونوں پارٹس کا لنک دے دیتا ہوں, آپ دیکھ لیجئے وہاں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. جب تک پارٹ 1 2 نہیں دیکھیں گے جب تک آپ کو یہ تیسری کلپ سمجھ میں نہیں آئے گی. بہرحال اس درود شریف کو ترجیح دیں, لیکن اگر کسی کو یہ درود شریف یاد نہیں ہے یا مشکل ہے, یا ابھی ایک بہن کہہ رہی تھی کہ جی میری زبان پہ بیٹھی ہوئی نہیں ہے, بھائی کوشش کر لیجئے بیٹھ جائے گی یہ بھی زبان پہ انشاءاللہ. اور دیکھیے ہر مقصد کے لیے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہی ضروری نہیں ہے. اگر کوئی خوش نصیب آدمی 1 کروڑ پڑھ رہا ہے تو وہ نہایت خوش نصیب ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ 1 کروڑ پڑھیں گے جبھی آپ کا مسئلہ حل ہوگا. نہیں, ہم نے تو ابھی تک یہ سمجھ لیجئے جتنے لوگ ہم سے جڑے اللہ کے فضل سے اور انہوں نے ہمارے کہنے ہمارے مشورے پر درود شریف پڑھا, الحمدللہ تقریباً سب کے سب وہ ہیں, کسی ایک آدھ کے علاوہ تقریباً سب کے سب وہ ہیں جنہوں نے مختصر سا پڑھنے کے ساتھ ہی ان کو رزلٹ ملنا شروع ہو گیا. تقریباً سب کے سب, اکا دکا کے علاوہ. ایک آدھ ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ کے, ایک بہن ہے, ان کو ایسا کوئی مرض تھا کہ نہ ڈاکٹروں کے سمجھ میں آتا تھا نہ امیروں کے سمجھ میں آتا تھا. میں نے کتنے وظیفے ان کو کرا لیے مختلف چیزوں کے, کوئی رزلٹ نہیں. وہ خود ایک بہت بڑی عاملہ ہیں, کوئی رزلٹ نہیں. میں نے ان کو درود شریف 1 کروڑ پڑھنے کا مشورہ دیا. ان کو 1 کروڑ پڑھتے پڑھتے اللہ کے فضل سے ان کو شفا ملنے لگی, لیکن ان کو ایک اشارہ یہ ملا کہ 1 کروڑ اور پڑھو. وہ پڑھنے والی بچی تھی, انہوں نے پھر 1 کروڑ پڑھا اور پھر انہیں ایسا شوق لگا کہ انہوں نے 3 کروڑ بھی شروع کیا. پتہ نہیں وہ 3 کروڑ کہاں تک پہنچا ہے, معلوم نہیں ہے, لیکن بہرحال 2 کروڑ پورا ہونے کے بعد 3 کروڑ پر وہ چل رہی ہیں. اور ماشاءاللہ یہ رزلٹ ہے کہ وہ مرض جس کے لیے پہلے تو شفا ہی نہیں مل رہی تھی, پھر بیچ میں اشارہ ملنے لگا تھا کہ بھئی دوائی تو کھانی ہی پڑے گی. میں نے کہا آپ یہ دعا کرتے رہو کہ اللہ بغیر دوائی کے ہمیں شفا دے دے. اللہ کا فضل ہوا, پھر بغیر دوائی کے ان کو شفا ہو گئی الحمدللہ. پچھلے دنوں ایک دن فون آیا تھا, انہوں نے مجھے بتایا کہ جی میں بالکل اب ٹھیک ہوں, اللہ کا شکریہ. 3 کروڑ ان کا چل رہا ہے. اس لیے عزیزو پھر کوئی سوال ہو بے تکلف پوچھیں. اور میرا فون پڑوس ملک کے لوگ چاہ رہے ہیں کہ میں اپنا نمبر دوں, بھائی ہم اس کو محفوظ نہیں سمجھتے ہیں, آپ کمنٹس میں بات کر لیں, بتا دیں اپنا مسئلہ, کوئی بات نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم سے جو ہو سکے گا ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. ہم آپ کے سوال کا جواب دے رہے ہیں, آپ کے کمنٹس میں, آپ کے فون پر, واٹس ایپ پر, ہر صورت بہرحال جواب دے رہے ہیں. آپ سوال کریں جو بھی آپ کا سوال ہے. اور انشاءاللہ پرسوں, آج جمعہ ہے, جمعہ تھا یعنی دن میں, تو پرسوں انشاءاللہ سنڈے کمنٹ آئے گا, اس میں بھی دیکھیں, اس میں بھی کچھ سوالات رہتے ہیں, سوال جواب رہتے ہیں, چونکہ سوال جواب پر ہی مبنی رہتا ہے. بہرحال ان تینوں کلپس کو پارٹ 1 پارٹ 2 3 کو سب لوگوں تک خوب شیئر کریں تاکہ لوگ درود شریف سے فائدہ اٹھائیں, اور اخلاص کے ساتھ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ ثواب بھی ملے. اللہ کرے امت درود شریف پڑھنے پر آ جائے. آپ سب کو درخواست کرتا ہوں کہ آپ 500 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد درود شریف اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ 1 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لیں. اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی مدد فرمائے, استقامت دے, اس کا فیضان عطا فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.